ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ابھی تک باز نہیں آ رہا. ہندوستان کا میڈیا آج ایک بڑا بھیانک گندا اور غلیظ کردار ادا کر رہا ہے. میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ تو باعث شرم بات ہے اور بغیرتی کی بات ہے. اور کانفیڈنس کا لیول چیک کریں ان کا کہ باز آنے کی بجائے آج بھی ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. اور ارناب گوسوامی کا وہ ٹی وی ہے, وہ را کی پوری فنڈنگ ہے, پورا ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا, تو اس پہ ایک ویڈیو چلائی گئی جو کہ BLA کی ویڈیو تھی. وہ BLA نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, سوشل میڈیا پہ بھی چلائی. جی ناظرین, آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر. اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ابھی تک باز نہیں آ رہا. ہندوستان کا میڈیا آج ایک بڑا بھیانک گندا اور غلیظ کردار ادا کر رہا ہے. اور جس سمت وہ لے کے جانا چاہتا ہے اس خطے کو, اس میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. میں بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں 2-4 چیزیں جو ہندوستان کا میڈیا مسلسل کیے چلے جا رہا ہے. مطلب بے شرمی کی انتہا ہے. یہ وہ میڈیا ہے جس کو لے کے دنیا بھر میں ہاسا بن گیا ہندوستان. پورا ہندوستان کی سوسائٹی کے لیے مذاق بن گیا ہے, ایک تانا بن گیا ہندوستان کا میڈیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, بلکہ یہ تو باعث شرم بات ہے اور بغیرتی کی بات ہے. اور کانفیڈنس کا لیول چیک کریں ان کا کہ باز آنے کی بجائے آج بھی ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. اور اس کا اچھا, مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا, مطلب یہ کہ مجھے کوئی نقصان ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. ہاں, ہندوستان کا امیج اور برا ہوگا دنیا بھر میں. ہندوستان کا میڈیا ایک ایسے گراؤنڈز مجھے دے رہا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں دنیا بھر میں کہ کس قدر گھٹیا ہے یہ میڈیا. اس میڈیا کے پاس کوئی ایتھکس نہیں ہے. اس میڈیا کے پاس رولز آف بزنس, رولز آف جرنلزم نہیں ہے. یہ اس طرح کا میڈیا ہے. تو 2-4 چیزیں میں ذرا اس پہ حوالے سے بتاتا چلوں. ایک تو جس چینل پہ گوبر آتا ہے اس کا نام کیا ہے, گوبر آ رہی ہے جس چینل پہ, اس کا نام ہے ریپبلک ٹی وی. ارناب گوسوامی کا وہ ٹی وی ہے, وہ را کی پوری فنڈنگ ہے, پورا ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا. را نے اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا, اور را ود کنسنٹ آف BJP. تو ایک را بیسڈ ایک چینل ہے جس کو ارناب گوسوامی صاحب اون بھی کرتے ہیں کسی حد تک. تو اس پہ ایک ویڈیو چلائی گئی جو کہ BLA کی ویڈیو تھی. وہ BLA نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, سوشل میڈیا پہ بھی چلائی. 35 منٹ کی وہ ویڈیو تھی. وہ ویڈیو بڑی حیران کن ہے. وہ ویڈیو, اس ویڈیو میں نا خود ننگے ہوئے ہیں یہ BLA کے حرامی دہشت گرد. تو اس ویڈیو, جب وہ ویڈیو BLA نے ریلیز کی تو سب سے پہلے کہاں سے ریلیز ہوئی؟ ریپبلک ٹی وی, ہندوستان کا جو یہ نام نہاد ایک ٹی وی چینل ہے. یہ وہی ریپبلک ٹی وی ہے جس نے کراچی, لاہور, راولپنڈی اور پتہ نہیں اسلام آباد کئی شہروں کو تباہ و برباد کر کے فتح کر لیا تھا. یہ وہی ٹی وی ہے جس پہ گوبر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں پاکستان کو فتح کرنے جا رہا ہوں. تو یہ مطلب اس ٹی وی کے بارے میں اور میں کچھ کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال BLA دنیا بھر میں ایک مانی ہوئی دہشت گرد تنظیم ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر ایک تنظیم تو دہشت گرد ڈکلیئر ہو جائے, اس کو ایک نیشنل ٹی وی براڈ کاسٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ جو 35 منٹ کی ویڈیو ہے, 11 مارچ کو شاید وہ ٹرین کا سانحہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا, اس کو بریکنگ کے طور پہ اس چینل نے چلایا. اس ویڈیو میں کیا ہے؟ اس ویڈیو میں BLA کے لوگ خود ننگے ہوئے ہیں. اس ویڈیو میں وہ لوگ جو دہشت گرد جو اس ٹرین پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے کچھ انٹرویوز ہیں, کچھ شارٹس ہیں ٹرینز کے, کچھ پہاڑوں کے شارٹس ہیں, پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے کچھ شارٹس بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم نے 200 فوجی تھے, اس میں ان سب کو مار دیا ہے. یہ انہوں نے BLA کے دہشت گردوں نے دعویٰ کیا تھا. ہندوستان کا میڈیا یہ بار بار کہہ رہا تھا. ہندوستان کے میڈیا نے تو جعفر ایکسپریس کے سانحے والی رات یہ کہہ دیا تھا کہ 150 پاکستانی فوجی کو ہلاک کر دیا گیا, باقیوں کی ہلاکت جاری ہے. اگر وہ نمبر واقعی ٹھیک ہوتا اور واقعی پاکستان کے فوجی جو سپاہی یا فوج کے افراد اس میں سوار تھے جوان, اور وہ BLA کی دہشت گرد تنظیم نے مارے ہوتے تو وہ اس ویڈیو میں بھی ہونے تھے نا, کیونکہ وہ ویڈیو تو انہوں نے ریلیز کی, ہندوستان سے ریلیز ہوئی, اس میں تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ BLA کا آپریشن ناکام آپریشن تھا, اور پاکستان کے شیر جوانوں نے کتے کی موت مارا. ان حرام زادے BLA کے دہشت گردوں کو کتے کی موت مارا, اور یہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے. صرف وہاں خواتین کو شہید کیا, کچھ اور لوگوں کو شہید کیا جو اس میں سوار تھے. اور اس آپریشن میں اگر سینکڑوں انہوں بقول BLA کے دہشت گردوں کے اگر انہوں نے مارے تھے تو وہ کہاں ہے؟ فوٹیج میں ہونا چاہیے تھا نا. ان کی فوٹیج ہے, وہ اپنے لیے پروپوگیٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے نشر کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. ہاں, ہم نے ان سارے دہشت گردوں کو کتے کی موت مارا اور بتایا کہ یہ BLA
کے کتے ہیں جن کو ہم نے مار دیا، اور ان کو بلوچ دہشت گرد نہ کہا جائے. یہ حرامزادے کتے ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں، ہندوستانی دہشت گرد ہیں. ان کا بلوچ سے، بلوچ کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بلوچستان کے دشمن ہیں. تو ہندوستان نے وہ 35 منٹ کی ویڈیو جو ہندوستان کے میڈیا نے، اس ٹی وی چینل نے براڈ کاسٹ کی، تو اگر یہ اتنا رسپانسیبل میڈیا، دیکھیں نا، ہم پاکستانی میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا پہ آپ یہ بار بار بات کرتے ہیں نا لشکر طیبہ اور جیش محمد، کسی ایک بندے کا آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے انٹرویو تک کیا اور شارٹ تک چلایا ہو، ان کی ویڈیو تک چلائی ہو، اور بھائی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ نے وہ تنظیم جس نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو مارا، معصوم بچوں کو مارا، معصوم عورتوں کو مارا، جو بی ایل اے کے دہشت گرد جعفر ایکسپریس ٹرین میں کھڑے ہو کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ہندوستان کا گھٹیا میڈیا اس کو نشر کر رہا ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم آپ دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں. آپ وہ دہشت گرد ہیں ہندوستان والوں، را اور ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی فوج، جنہوں نے پشاور اے پی ایس میں میرے معصوم بچوں کو شہید کیا. آپ ان کے سپورٹر ہو. احسان اللہ احسان تھا نا ٹی ٹی پی کا ترجمان، اس کا آج خط ایک چھاپا ہے، وہ سنڈے گارڈین اخبار ہے ہندوستان کا، جو بی جے پی کا ایک ایم ایل اے جو ممبر پارلیمنٹ ہے ان کا، وہ چلاتا ہے، وہ آنر ہے اس کا. احسان اللہ احسان کا وہ خط اس نے چھاپا ہے. احسان اللہ احسان دہشت گرد ہے جس نے اے پی ایس پہ حملہ کیا، اور پاکستان میں اور کئی جگہ تحریک طالبان نے حملے کیے تھے، اس کا ترجمان رہا. اس دہشت گرد کا خط ہندوستان کی میڈیا نے چھاپ دیا جی. اب یہ ہے وہ میڈیا جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ صحافت کو تو جنازہ نکل چکا ہے ہندوستان کے اندر. وہ ان کے ایک رائٹر ہیں، وہ جاوید اختر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جہنم اور پاکستان میں کسی ایک جگہ میں رہنے کا کہا جائے تو میں جہنم میں رہوں گا. وہ چاچا تو آلریڈی جہنم میں چاہیں. مجھے تم سے بے ضمیر اور بد کردار شخص نہیں ہو سکتا کہ اگر تمہیں اتنی انسانیت آئی ہے تو کہو جو پاکستان میں دہشت گردی را کراتی ہے. را ایک دہشت گرد تنظیم ہے، را انٹیلیجنس کی تنظیم نہیں ہے. انٹیلیجنس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں یار. را نے ہر دہشت گردی پاکستان میں کرائی، ہر دہشت گردی پاکستان میں کرائی. کب بولے نا جاوید اختر صاحب، بڑے اپنے آپ کو انقلابی سمجھتے ہیں. آپ رہیں جہنم میں، مبارک ہو جہنم آپ کو، اور آپ وہیں جائیں گے الحمدللہ. آپ کے لیے کہیں کسی اور جنت کا دروازہ نہیں کھولنا. اور ویسے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے جو ان کو ویزے دے کے بلاتے ہیں پاکستان میں، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں اور گوڈے پکڑ کے روتے بھی ہیں ان کے ساتھ. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہاں تو نواز شریف صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ برکھا دت کو اسپیشل ویزا نواز شریف صاحب نے کس کے کہنے پہ دلوایا تھا، اور کیوں باقی صحافیوں سے ہٹ کے وہ لاہور گئی اور ان سے ملی. پھر پردہ رکھنے کے لیے باقی صحافیوں کو جواگا جاتے ہوئے 10 منٹ کے لیے جاتی لے جایا گیا تھا. نواز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. قوم پوچھتی ہے کہ وہ صحافی جو پاکستان میں اس پچھلے 1 مہینے میں ہندوستان میں بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہی تھی، وہ نواز شریف صاحب نے اس کو ویزا کہاں سے دلوایا اور کیوں دلوایا اور کس مقصد کے لیے دلوایا، اور بڑا اسٹیٹ پروٹوکول ان کو دیا گیا کیوں بھائی. جاوید اختر صاحب، وہاں مسلمان مار دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگوں سے ہندو مذہب کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ان سے اپنا مذہب بدلوایا جاتا ہے. جاوید اختر صاحب نے کبھی اس پہ تو بات نہیں کی. آج ان کو بڑا پاکستان، آج ہم آپ کو رکھنا نہیں چاہتے، آپ جیسے گھٹیا شخص کو کیوں رکھوں بھائی. میں قوم ہوں، آپ جس قوم سے ہیں بھائی اس کا ہیرو ابھینندن ہے، ہمارا ہیرو ابھینندن نہیں ہے. ذرا آتے ہیں اب جو ہماری سیاسی خبریں. آج فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی کچھ باتیں ویسے درست ہیں، وہ نجم سیٹھی صاحب کو شاید اس کانٹیکس میں نے سنا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بریفنگ دی گئی، عمران خان صاحب کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. میں نے کل بندے کا نام، عہدہ بتا دیا تھا کہ چھوٹے رینک کا آفیسر، ملٹری آفیسر، آرمی آفیسر، عسکری آفیسر کہہ لیں، وہ ملا بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو بات عمران خان صاحب کے بارے میں فیصل واڈا صاحب نے کی ہے کہ ان سے کوئی بات چیت شاید نہیں ہو رہی، ایسا کچھ کہا ہے، تو ایسا نہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. فیصل واڈا صاحب، آپ طاقتور شخص کے ترجمان نہیں ہیں، تو جہاں تک آپ کی ترجمانی ہے آپ اتنی ہی کر سکتے ہیں. اور دوسرا، فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں وہ محب وطن کا، تو خیر آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، بڑی مہربانی سر، ایک مجھے بھی لکھ کے دے دیجیے گا. اور عمران خان صاحب ایک بڑے اہم مہرے ہیں، اور عمران خان صاحب ہی اس ملک کی سیاسی چالوں کو ڈیسائیڈ کریں گے.
نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب. دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے بڑا مارکا مار لیا، پر یہ جو ایک جنگ تو ایوب خان صاحب نے بھی جیتی تھی، وہ تو فیلڈ مارشل بنے تھے. تو اس ٹائم بھی صورتحال سیاسی طور پہ بدل گئی تھی. ہم نے جنگ جیتی، فوج کا مورال بہت اوپر ہے، اور میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں. میں اس دن تو میں نے 2 دن پہلے تو باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پوری قوم اس جنگ میں شانہ بشانہ کھڑی تھی بلا تفریق. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ. تو فوج میں یہ تفریق نہیں ہے. فوج میں آپ اپنے اندازے لگاتے پھریں تو لگاتے پھریں. فوج از ویری کلیئر، یا لیفٹ ہے یا رائٹ ہے، درمیان والا رستہ نہیں ہے. اب وہ فوج نہیں ہے، اب کی جو لیڈرشپ ہے وہ دے آر ویری کلیئر کہ یا یہ ہے یا وہ ہے. دے آر ویری کلیئر کہ جب پولیٹیکل بات آئے گی، اور جو اس سینیریو میں جو جنگ کا ٹائم تھا اور ہندوستان کو لے کے تھا، تمام لوگ ایک ساتھ تھے. اور عمران خان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. کیونکہ آئی ایم ایف کا آج آئی ایم ایف نے کہا کہ 11 شرطیں اور امپوز کریں. جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چلے جائیں گے، بجٹ اس قابل رہی نہیں یہ حکومت کے بجٹ میں کوئی ریلیف دے سکے. آئی ایم ایف کی 11 شرطوں کے بعد اس ملک میں مہنگائی اور بڑھے گی، لوگ اور تنگ ہوں گے. تو جب لوگ تنگ ہوں گے تو بات حکومت پہ آئے گی، حکومت پہ آئے گی تو پولیٹیکل چیزوں کو انگیج کیا جائے گا. اسد قیصر صاحب نے نعرہ لگایا کہ جی وہ عدم اعتماد کی بات کی ہے. وہ اسد قیصر صاحب خدا کا خوف کریں آپ. وہ یار پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو سیاسی لوگوں کو دے لو. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ کب تک یہ 4 وکیل جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، اور ان میں سے تو 90% وہ ہیں جنہوں نے بار میں کبھی بار کا کیس الیکشن نہیں لڑا. آپ نے ان کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پکڑا دی. پہلے پی ٹی آئی اپنے مسئلے حل کرے، اس کے بعد عدم اعتماد اور باقی باتیں کر سکتی، اس کے بعد سیاست کر سکتی ہے. اگر یہی پی ٹی آئی رہی جو آج بھی ہے، خان صاحب بھی اندر ہی رہیں گے اور پی ٹی آئی بھی یوں ہی کھجل ہوتی رہے گی. پی ٹی آئی کو اپنی بہت ساری چیزوں کو ایک کمپلیٹ ری ہیب کرنا پڑے گا چیزوں کو، اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی. سیاست کو سیاست کے اصولوں سے چلنا ہوگا. سیاست جذبات کے ساتھ، پاپولیرٹی کے ساتھ نہیں چلی جا سکتی. پاپولر تو اس ملک میں اور بھی بہت لوگ ہیں، تو پاپولیرٹی از ناٹ ایوری تھنگ. سیاست کے لیے سیاسی اصول چاہیے ہوتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ جاتے جاتے بھول گیا تھا ہندوستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم صدر صاحب بھی ہندوستان میں پہنچے. ابراہیم صدر صاحب 3 مئی کو لگ بھگ گئے تھے 3 دن کے لیے. ابراہیم صدر طالبان کے وہ رہنما ہیں، وہ لیڈر ہیں جو پاکستان سے بہت نفرت کرتے ہیں. ابراہیم صدر جب پاکستان پشاور میں ہوا کرتے تھے تو ڈرگ سپلائر تھے، یہ نشے بیچا کرتے تھے، کوکین، افیم، ہیروئن، چرس تک. تو یہ حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے حاجی صاحب کے نام سے. تو ابراہیم صدر صاحب جو بڑے حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے، یہ ڈرگ سپلائر کے نام سے مشہور تھے. پشاور کے اندر کے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے. کتنی خوبصورت بات ہے، مدرسے میں قرآن پڑھاتے تھے، باہر جا کے نشہ بیچا کرتے تھے. پھر اس وقت حقانی نیٹ ورک سراج حقانی صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ساری 2 نمبری کر رہا ہے، یہ تو باہر لوگوں کو چرس بیچتا ہے، بچوں کو نشے پہ لگاتا ہے. تو ان کی انبن ہوئی. تب انہوں نے پشاور اور حقانیس کو چھوڑا اور یہ کندھار والی سائڈ پہ چلے گئے. مولوی ہیبت اللہ گروپ جو آج کل امیر ہیں، اس کے ساتھ یہ جا کے ملے. ملا منصور کے ساتھ جا کے ان کی سیٹلمنٹ ہوئی. جب ملا منصور ایک ڈرون اٹیک میں مارے گئے کراچی سے ایران جاتے ہوئے، تو انہوں نے ایران میں جا کے یہ سودا بیچا کہ دیکھو جی پاکستان جو ہے وہ ساری انٹل دیتا ہے، اور پاکستان نے ملا منصور کی انفارمیشن دے کے پاکستان والوں نے اس کو مروایا ہے. تو یہ پاکستان کے بہت خلاف ہو گئے پھر، اور مسلسل خلاف رہے. اس کے بعد جب ٹرمپ کی گورنمنٹ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، تو بہت سارے ڈیلیگیٹس جب پاکستان آتے تھے تو 2 دفعہ ان کا نام ڈالا گیا، دونوں دفعہ یہ نہیں آئے. یہ اتنی نفرت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے بہت خلاف ہیں. اور کردار کا میں نے آپ کو بتا دیا، شدید کرپٹ کرپشن کے مہا گرو ہیں. تو یہ ہندوستان پہنچے. 3 دن ان کا وزٹ تھا جو کہ سیکرٹ رکھا گیا، کسی کو بتایا نہیں گیا. تو ایک ادارہ ہے BBC، اس نے اس کو کچھ حد تک رپورٹ کیا تھا. میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. ان کی ملاقات اجیت دیول سے ہوئی اور کافی لمبی ملاقات ہوئی. اجیت دیول جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ دلی میں ابراہیم صدر کے ساتھ ہوئی، جو کہ مولوی ہیبت اللہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو طالبان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں ہندوستان والے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ اس وقت چائنا میں ہیں، اور چائنا کے وزیر خارجہ، یہ تینوں مل کے اب دیکھتے ہیں کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. چائنا افغانستان پر کو یہ پریشر دے رہا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا بند کیا جائے. سو اجیت دیول صاحب، آپ ابراہیم صدر کے ذریعے اپنی پراکسی کھیلیں گے یا چائنا کا پریشر اس ریجن میں، کیونکہ اس ریجن کا بڑا پلیئر چائنا ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے. آپ ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں.
سو افغانستان پہ جو خارجہ پالیسی آپ کھیلنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ناکامی ہوگی. ویسے اجیت دوولسل پچھلے 12 سال سے آپ مسلسل ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ ریٹائرمنٹ لیجیے اور ایک خوشگوار اچھی زندگی گزاریے. اور ویسے بھی فلموں اور ڈراموں کا بڑا زور و شور ہے آپ کے یہاں, تو آپ کی اچھی ریٹائرمنٹ لائف گزر سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ